اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے۔ میں رضوان مجاہد، اسلام پاکستان یوٹیوب چینل سے بات کرتے ہیں آج کے بیسٹ میرج ایڈوائز، ہاؤ ٹو چوز یور لائف پارٹنر، جو آج کا یا آج کے زمانے کا جو ہے بہت جو ہے بنیادی سا مسئلہ ہے۔ میاں بیوی کا تعلق جو ہے وہ کیسے مضبوط ہو سکتا ہے؟ بعض اوقات رشتے میں جو ہے وہ اطاعت ہوتی ہے لیکن محبت نہیں ہوتی، جیسا ہم اکثر گاؤں کے ماحول میں عورت کو یا پسماندگی کے علاقوں میں جہاں پہ عورت کو جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے خاوند کی بے پناہ اطاعت کرتی نظر آتی ہے ہمیں۔ سارا دن گھر کے کام کاج، کھیتوں کے کام، اور عورت کی ساری زندگی کاموں میں ہی گزر جاتی ہے۔ تو عورت اس اطاعت کو اپنا مقدر یا نصیب مان کر زندگی جو ہے گزار دیتی ہے، حالانکہ شوہر کی طرف سے محبت کا ملنا اس کی زندگی کا حق ہے، ٹھیک ہے، جو اس کی اس زندگی کو، جو مشکل ترین زندگی ہوتی ہے، اس کو آسان بنا سکتے ہیں۔ اس کا حق جو اس کو محبت کا اگر مل جائے، اس کی وہ مشکل زندگی آسان ہو جائے۔ تو دو پیار کے بول اور عورت تمام مشکلات جو ہے وہ بآسانی سہتی اور برداشت کرتی رہتی ہے۔ ویسے کبھی ہمارے معاشرے کا رواج اور نظام گھریلو ایسا ہے کہ عورت کو صرف کام کاج والی مشین سمجھا جاتا ہے، تو یہ موضوع اس لیے چنا کہ کوئی بہتر پیغام دیا جا سکے۔ تو سن لیں، اگر خاوند بیوی پر بس حکم چلا دے کہ یہ کرو وہ کرو اور محبت نہ کرے، تو بیوی بھی آٹومیٹک مشین کی طرح کام کرتی رہے گی بس، ٹھیک ہے، اور محبت نہیں کرے گی۔ وہ اطاعت خوف سے بھی ہو سکتی ہے جو وہ آپ کی اطاعت کر رہی ہے، تو بنا محبت دیے اطاعت کروانا ظلم اور زیادتی ہے اور منسوخ اور حرام ہے۔ اس طرح بیوی کی طرف سے بغیر ادب جو ہے، اس کے دل میں ادب نہ ہو خاوند کا، اور محبت کے بنا جو ہے اطاعت کرے، ادب اور محبت کے بنا جو ہے اطاعت کرے، یہ بیوی کی منافقت ہوگی۔ اسی طرح ایسی صورت میں کھانا پینا اور ریلیشن رکھنا میری طرف سے جو ہے ایسا لگتا ہے کہ جائز نہیں ہے۔ مراد دو بول محبت کے دے نہ سکے اور چار چار بکیں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں مٹھی بھر کے جو ہے حکم کی مار دیں انہیں، بیوی کو فرمائشوں کی لمبی فہرست تھما دے بیوی خاوند کو، یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ اب یہ کام عورت کرے یا مرد، دونوں صورتوں میں جائز بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ اپنے پارٹنر کو دو بول پیار کے نہ دے سکو۔ جب کوئی خوف میں اطاعت کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کے سامنے جو ہے آپ کی اطاعت لازمی کرے گا، لیکن آپ عدم موجودگی میں وہ وہی کرے گا جو کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو تم تنہائی میں کرتے ہو وہی کچھ تمہاری عدم موجودگی میں تنہائی میں وہ دوسرا کرے گا۔ تو یہ ناممکن بات ہے کہ ایک غلط ہو جائے اور دوسرا صحیح رہے، یہ قیامت تک ناممکن ہے۔ ایک صحیح ہے تو دوسرا صحیح رہے گا، دوسرا غلط ہو گیا تو پہلا بھی غلط ہو جائے گا۔ تو غلط اگر میاں غلط ہو جائے تو بیوی بھی غلط ہو جائے گی، اگر میاں صحیح ہے تو بیوی بھی صحیح رہے گی، اسی طرح بیوی غلط کرے گی تو میاں بھی غلط ہو جائے گا، تو بیوی صحیح ہوگی تو میاں بھی صحیح رہے گا۔ تو یہ رشتہ ازواج بیلنس طریقے سے چلتا ہے۔ جب شوہر بیوی کو ناراضگی کے دوران مناتا ہے تو رب تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند ہے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرآت الصالحات۔ دنیا میں فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز جو ہے وہ نیک بیوی ہے۔ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ والیوم 4 اور 3649 حدیث نمبر ہے یہ۔ تو اب مرد بہترین وہی ہے جو دیر سے ناراض اور جلدی راضی ہو جائے۔ عورت کی بربادی تب شروع ہوتی ہے جب اسے غیروں سے اپنی تعریف سننے کا عادت ہو جائے یا شوق آ جائے۔ تو عورت اس طرح سے خوش نصیب بھی ہوتی ہے کہ آپ نے ارد گرد اگر آپ نظر دوڑائیں، آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے پسندیدہ مرد جو ہیں ان خوش نصیب عورتوں کے،
جو پسندیدہ حضرات ہیں ان کو پانے کے لیے دنیا بھر سے لڑ جاتے ہیں، اور دوسرا پھر اللہ کے آگے بھی روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو عورت کو اسلام میں بڑا مقام حاصل ہے۔ بس اگر رشتہ ازواج میں کسی جوڑے کو باندھنے سے پہلے کسی طرح اگر ہمارے معاشرے میں یہ میاں بیوی کا رشتہ جب طے کرنے سے یا اس بندھن میں بندھنے سے پہلے جو ہے ان کی تربیت ان چیزوں کی کر دی جائے جو میں نے بیان کی ہیں، تو پھر یقیناً آپ کی زندگی کے بہترین ساتھی آپ کو اپنا زندگی کا ہم سفر بنا سکیں گے۔ تو دنیا میں صرف یہ ایک ایسی دنیاوی محبت ہے جسے دیکھ کے رب تعالیٰ خوش ہوتا ہے، وہ محبت خاوند کی بیوی سے ہے اور بیوی کی محبت جو ہے خاوند سے ہے۔ اللہ اس پہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے، رحم کرے۔ آگے انشاءاللہ پھر کسی ٹاپک پہ بات کریں گے۔